मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा एहतमाम फरमाया। यहाँ पे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सुना गया और पिछले कई सालों से ये तसलसल इनका जारी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनके उम्र, इल्म, अमल, ईमान, सेहत, कारोबार में बरकत दे दे और ऐसे नेक अमाल की इन्हें मज़ीद तौफीक अता फरमाए। और मैं हुफ़ाज़ इकराम अपने इन बच्चों के लिए भी दुआ गो हूँ कि इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ा। मुझे आज इनका कुरान सुनने का यहाँ कुछ थोड़ी देर इत्तेफाक हुआ, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। यकीन मानिए कि ये भी मुबारक के मुस्तहिक हैं, इनके असातिज़ा भी और इनके वालिदैन भी और इनके पीछे यहाँ जिन्होंने तरावी पढ़ी वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कुरान सुना है। कुरान आप जानते हैं बड़ी अजीम किताब है, इसकी अजमत मैं और आप तो जानते हैं इसलिए कि ये हमारे नबी पे उतरा है ना। यार ये वो किताब है जिसको गैर भी मानते हैं। बात तो तब होती है ना अपने नहीं गैरों की जुबानों से जब तारीफ हो। यार गैरों में सबसे ज्यादा जो दुश्मन हो अगर वो दुश्मन तारीफ करे तो बात तो तब बनती है ना। आज की रात हम खत्म कुरान के लिए इकट्ठे हुए तो इनका कुरान सुनते हुए ये वाक़या बार बार मेरे जहन में आ रहा था। यकीन मानिए वही वाक़या आपको सुना के दुआ करने लगा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यार आज ये बच्चे कुरान पढ़ रहे थे तो कितना सोना पढ़ रहे थे। इन पे नाजल तो नहीं हुआ ना, इनके असातिज़ा ने इन्हें याद करवाया है, वालिदैन ने मेहनत की है, तो इनके लहजों में इतनी मिठास थी, इनके लहजों में इतना प्यार था, इतना दर्द था कि कुरान सुनते जाने को दिल कर रहा था। और यार जिस पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, जब वो अपनी जुबान मुक़द्दस से कुरान पढ़ते होंगे तो कितना लुत्फ होता होगा। उलमा मौजूद हैं कि जन्नत में एक माहौल ऐसा बनेगा कि रब कहेगा आओ मेरे मोहम्मद तख्त पे बैठो और कुरान सुनाओ। और उस वक्त जो जन्नतियों को लुत्फ आएगा ना, कभी किसी को ना आया होगा वो लुत्फ, वो कैफ, वो सुरूर कभी ना बना होगा। ये कैफ और सुरूर की कैफियत सहाबा ने पहले ली हुई है, लेकिन जो जन्नत में होगा वो वहां भी नहीं है। जो पहले उन्होंने लिया है वो नहीं है जो जन्नत में उन्हें मुयस्सर आएगा। लेकिन हुजूर जब बैठते ना हर में काबा में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। कुफार मक्का में से 3 अशखास के नाम हैं हदीस में, अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस बिन शुरैक। तीनों बड़े लोग हैं। 2 के नामों से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि अबू जहल कुफार का सबसे बड़ा सरदार है, अबू सुफियान ये भी कोई कम सरदार नहीं था। इतने बड़े लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान आके छुप छुप के सुना करते थे। ये हदीस मुबारका है, उलमा जानते हैं, आपने शायद कई बार ये सुनी भी होगी। अब ये जब रात को एक बार आए ना, पहली बार थी इनकी, तो ये आके कुरान सुन रहे हैं। सुन के जब निकले ना, हुजूर ने तिलावत खत्म की तो ये बाहर निकले। जब बाहर निकले तो गली के एक चौक में, एक कोने में इनकी आपस में मुलाकात होगी। एक दूसरे को देख के ना तो पूछने लगे किधर से आ रहे हो। चोर तो अंदर था ना अपने, तो एक दूसरे पे रोब डालने के लिए किधर से आए हो तुम। तो फिर खुद ही एक दूसरे को कहने लगे लगता है तुम भी सुन के आए हो, मैं भी काबा से आ रहा हूं, तू भी वहीं से आ रहा है ना। कहा हाँ मैं भी बैतुल्लाह में था। कहा आज वादा कर लो, सारा दिन इसकी मुखालफत करते रहते हैं, सारा दिन इसको गालियां देते हैं, आज के बाद हम में से कोई भी मोहम्मद का कुरान नहीं सुनेगा, वादा करो। वादा हुआ, चले गया। रात जाके सोए, दूसरी रात जब आई ना तो फिर आ गए। दिल में क्या ख्याल था कि दूसरे दोनों से तो वादा हो चुका है ना, अब नहीं आएंगे वो दोनों। आए, फिर तीनों आ गए। फिर कुरान सुना हुजूर का, लुत्फ लेते रहे। जब हुजूर ने तिलावत बंद की फिर वापस चल पड़े, फिर उसी जगह पे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए ख्याल ये था कि आज मैं अकेला ही आया हूं ना, दूसरे 2 ने तो वादा किया था वो नहीं आए होंगे। छुप छुप के सुनते थे ना, सामने तो आते नहीं थे। जब छुप छुप के सुना, बाहर आए, बाहर आके फिर इकट्ठे हुए। बात की जब आपस में तो कहा आज वादा नहीं है, आज तो कस्में भी दे के जाओ ना। आपने लातो मनात की कस्में उठाई, कहा हमारे खुदाओं की कसम जिसकी हम बात दिन को करते रहते हैं, आइंदा इसका कुरान नहीं सुनेंगे। अब तीसरी रात आती है, तीनों फिर घरों से निकलते हैं।
پھر آ کے چھپ کے میرے نبی کا کلام سنتے ہیں جو میرے رب نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ میں نے کہا حضور نے کیا پڑھا ہوگا؟ ممکن ہے حضور نے پڑھا ہو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق۔ یہ اللہ کا کلام جب حضور نے پڑھا ہوگا تو پھر اللہ کے کلام کا وہ اثر جو حضور کی زبان سے ان تک پہنچا ہوگا، چاہے منکر تھے چاہے کافر تھے، لیکن قرآن تو اپنا اثر رکھتا ہے نا یار۔ آج ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بعض ڈاکٹر یہ علاج کر رہے ہیں کہ جس کو ہوش بھی نہیں ہوتا ہے، کئی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں سورہ رحمان کی آواز جا رہی ہوتی ہے، اس سے ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ کفار تھے یار، آج کسی قاری کی آواز لوگوں کو شفا دے رہی ہے، تو ان منکروں کے سینے میں بھی تو درد ہوتا ہوگا نا کہ یار محمد کہہ تو صحیح رہے۔ جب تیسری رات آئی نا تو انہوں نے قرآن سنا، پھر باہر نکلے اور اس انداز میں جا رہے تھے کہ آج تو کوئی بھی نہیں ملے گا، آج تو اپنے خداؤں کی قسمیں دے کے آئے ہیں۔ جب باہر نکلے پھر تینوں مل پڑے، تینوں ایک دوسرے کو کوسنے لگے اور کہنے لگے اب کوئی نہیں آئے گا۔ چلے گئے اپنے گھروں میں، باقی دو تو آرام سے سو گئے، لیکن اخنس بن شریح کو نیند نہیں آتی۔ اخنس بار بار کروٹ بدلتا ہے، پھر اٹھا اپنے گھر سے۔ راوی لکھتا ہے اس نے لمبا ڈنڈا اٹھایا اور آ کے ابو سفیان کے دروازے پہ مارا۔ ابو سفیان دروازے پہ آیا، حیران ہو گیا، کس لیے آئے ہو؟ کیا ہوا؟ ابھی تو ملے تھے، اور یہ ڈنڈا کس لیے اٹھایا؟ کہا ابو سفیان زیادہ باتیں نہ کر، میرے ساتھ ڈنڈی نہیں مارنی ہے، میری بات کا جواب سیدھا سیدھا دینا ہے۔ مجھے بتا، ہم جو محمد کی زبان سے سنتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا کیا وہ سچ تھا؟ کہا یار اس میں سے جتنے کی مجھے خبر ہے نا وہ تو سارا سچ تھا، کچھ ایسا ہے جس کی مجھے خبر ہی نہیں ہے، میرے علم میں ہی نہیں ہے وہ جو وہ کہتے تھے، جو وہ پڑھ رہے تھے۔ کہا ابو الحکم کے پاس چلتے ہیں۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے یہ سارے۔ کہا چل اس کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں آئے اس کے دروازے پہ، آ کے بات کی تو ابو جہل نے کہا کہ میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں اخنس، جو تم کہہ رہے ہو، ایک بات سنو، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو قریش کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی انہی کی مان لی جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ کئی بار بندہ سرداری کی وجہ سے کہ ہماری سرداری نہ چھن جائے اس وجہ سے دوسروں کا انکار کرتا رہتا ہے، دوسروں پہ بلیم لگاتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ابو جہل نے یہ بات کہی نا کہ رفادہ اور سقایا تو پہلے ہی قریشیوں کے پاس ہے، اور اب اگر ان کی نبوت بھی مان لی جائے ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اخنس بولا، کہا اس کا مطلب تمہارے اندر کا خنس ہے، تمہارے اندر کی بغاوت ہے، تمہارے اندر کی خباثت ہے جو تمہیں نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے دے رہی ہے۔ میں تو جا رہا ہوں محمد کے دربار میں، جا کے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوں کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ جب یہ اخنس نے بات کہی نا تو ابو جہل بہت شاطر تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اخنس مانتا ہوں تیری بات کہ ان کا کلام بڑا اچھا تھا۔ ابو جہل کے ذہن میں اس وقت جو چل رہا تھا نا، راوی کہتا ہے وہ یہ تھا کہ ابو جہل سوچ رہا تھا اگر یہ چلا گیا ایک تو ہمارا ایک بندہ کم ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک بندہ بڑھ جائے گا، دوسرا کیا ہے کہ ہمارا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا، پتہ چل جائے گا سب کو کہ یہ سارے آ کے چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں، ہمارے سرداروں کو پتہ چلے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب عام لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم انہیں دن کو منع کرتے ہیں اور رات خود جا کے سنتے ہیں تو ہماری تو وہ جو روب بنا ہوا ہے، جو ہماری بات ہے ساری ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جو ہے اخنس سے کہنے لگا ابو جہل کہ بات سن، تو اپنے خداؤں سے بغاوت کرے گا، تو اپنے آبا کا دین چھوڑ جائے گا جس پہ سارے تیرے لگے رہے آج تک، آج تو اس کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا۔ تو اس نے ایسی باتیں جب کی، چکر دیا، تو اخنس جو ہے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ ایمان کے بالکل کنارے پہ آیا ہوا یہ شخص محض اللہ کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے واپس کفر کی طرف پلٹ گیا۔ آج میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دے دی ہے۔ بھائیو اگر اللہ نے ایمان کی توفیق نہ دی ہوتی نا، آج ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیتے تو ہم کافر سے مسلمان نہ ہو پاتے۔
شاید میری بات پہ آپ کو یقین نہ آ رہا ہو. میرے استاد گرامی ہمیں ایک بات بتایا کرتے، کہتے ایک دن آئے نا، فرمانے لگے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا ٹوٹی پہ پوری ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، اپنا پانچا نیچے کیا ہوا ہے اور دھو رہا ہے اس کو. کہتے ہیں میں نے اسے کہا خدا کے بندے اتنا پانی ضائع نہ کر، کیوں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت میں گزر رہا تھا، لجاجت کے لہجے میں نہ بولا، حضور میں گزر رہا تھا تو ایک جانور نے پیشاب کیا تو اسکول جاتے ہوئے میرے کپڑوں پہ جو ہے نا اس کے چھینٹے پڑ گئے ہیں تو میں اس لیے اسے دھو رہا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں نے حضور کا نام لے لے کے اس کو لوریاں دی ہیں، اس کے سینے میں یہ علم موجود ہے کہ اس جانور کا پیشاب پلیت ہے، میں نے اپنے کپڑوں پہ نہیں پڑنے دینا. کہا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور سارے علوم جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود گائے کا منہ جو ہے اس کو پینا اور اپنے اوپر انڈھیلنا جو ہے وہ فخر اور سعادت سمجھ رہا ہے. کہا یہ محض اللہ کی توفیق سے ایمان ملتا ہے، علم سے نہیں ملتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا ہے. اور اس قرآن سے جس طرح ان بچوں نے پیار کیا ہے نا، آپ بھی اپنی اولادوں کو یہ ذوق دیجئے، اپنی نسلوں کو یہ ذوق دیجئے کہ وہ لوگ قرآن سے پیار کریں. اور جس طرح الطاف بھائی نے یہاں پہ محفل سجائی، مجلس لگائی، میری آپ سے بھی التماس ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں میں ضرور یہ محفل لگایا کریں، جسے محفل درود و سلام اور محفل قرآن کا نام دیجئے، جس میں اپنے بچوں کو بٹھا کے ان سے قرآن سنیے. اور اگر کوئی بچہ اچھا قرآن پڑھے یا جس کو سورت پہلے نہیں زبانی آتی تھی وہ زبانی سنا دے تو اس کو انعام دے تاکہ اس کے سینے میں اور تڑپ پیدا ہو جائے. یہ کوشش کیجئے. اللہ ہمیں اس محفل میں آنے کی برکات نصیب فرما دے. آمین. اللہم صلی